اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مومنین کو یا علی مدد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین، آج بیسیکلی ہمارا ٹاپک جو ہے مذہب شیعہ پہ لگائی گئی ایک فحش تہمت کا رد ہے، اور اس لحاظ سے میں جواب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مولوی الیاس گمن دیوبندی کو. آج انشاءاللہ ان کا پورا چٹا کٹا کلیئر کریں گے، اور جس طرح اس بندے نے ہماری کتاب سے ہم پہ اتہام لگانے کی ایک ناکام کوشش کی ہے اور خیانت جو کی ہے، وہ بھی سارا ان اینڈ آؤٹ آپ کے سامنے کلیئر کریں گے آج. پہلے تو ایک حضرت کا بیان دیکھیں، اور جو کتاب اس کنٹیکسٹ میں انہوں نے پیش کی ہے وہ دیکھیں. اور اس سے اگلی گندی حرکت کہ شیعہ مذہب میں مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا بھی جائز ہے، جس سے آپ لونڈے بازی کہتے ہیں، لواطت کہتے ہیں، حرام بازی کہتے ہیں. شیعہ اس کا بھی خیال ہے. دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب میں اختیار و معرفت الرجال، مشہور اس کا نام ہے رجال کشی. رجال کشی، یہ دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھ رہے ہیں. رجال کشی اس کی ہے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 521. جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 521. یہ آپ یاد رکھ لیں. رجال کشی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 521. اس میں روایت نقل کی ہے ان کے ایک بہت بڑے شیعہ کے بارے میں جس کا نام تھا محمد بن نصیر نمیری. یہ اتنا بڑا حرامی قسم کا انسان تھا. کہتے ہیں وذکر انہ رأى بعض الناس محمد بن نصیر عیانہ. اس کو بالکل کھلا دیکھا، چھپ کر نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ ولعنۃ اللہ علی القاذبین. مومنین، بیسیکلی میں آپ کے سامنے آج یہ چیز آشکار کروں گا کہ یہ لوگ بالکل بھی نہ تو کسی سے بحث کرنے کے لائق ہیں، نہ یہ کسی سے مناظرہ کرنے کے اہل ہے، کیونکہ ان کا کام چلتا ہی جھوٹ سے. جھوٹ بولے بغیر ان کے نہ مدرسے کے چندے چلتے ہیں، نہ ان کی روٹی چلتی ہے، نہ ان کے شاگردوں میں اضافہ ہوتا ہے. مولوی الیاس گمن صاحب، آج آپ کو گھما کے ماروں گا. الحمدللہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں، اور مورد نظر یہ کتاب تیری رجال کشی یاد میں موجود ہے، میرے رجال کشی اس وقت. اس کتاب میں جناب والا آپ نے ایک بندے کا ذکر کیا ہے، غالباً اس کا نام ہے محمد بن نصیر النمیری. پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آپ نے اس بندے کے بارے میں جو سرکار قشی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بحث کیا وہ کیوں نہیں پڑھی؟ ڈائریکٹ اس واقعہ پہ کیوں چلے گئے کہ یہ بندہ بچوں کے ساتھ بدفعلی وغیرہ کیا کرتا ہے؟ جو بھی ہے، آپ نے اس بندے کا تذکرہ کیوں نہیں پڑھا جو علامہ قشی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بالکل شروعات میں کیا ہے؟ میں بتاؤں، کیونکہ آپ لوگوں کے اندر سے یہودیت کا عنصر کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تحریف کرنا آپ نے اپنے اجداد سے سیکھا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ مذہب شیعہ گندا مذہب ہے، یا دیوبند جو جنات کو بند کر کے دیوبند مسلک، جن کا نام ہی جن کے نام پہ رکھا ہوا ہے دیوبند، وہ ایسے مسلک پہ تان و تشنیع کیسے کر سکتے ہیں جس کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ اور بھائی اپنے مسلک کا نام تو پہلے دکھاؤ قرآن و حدیث میں، بعد میں شیعوں پہ تنقید کرنا. نہ قرآن میں تمہارے مسلک کا ذکر ہے، نہ حدیث میں تمہارے مسلک کا ذکر ہے، نہ تاریخ میں تمہارے مسلک کا ذکر ہے. پتہ نہیں وال جماعت کیڑے گٹر چوں نکل آئی ہے بھائی. اب دیکھتے ہیں جی اس بندے کا تذکرہ، اور جو اندر سے آپ نے چپ کر کے دارالعلوم دیوبند کا چندہ سمجھ کے بات کھا لی تھی، وہ میں مومنین کو دکھا رہا ہوں. مومنین نے جو واقعہ نقل کیا کتاب میں موجود ہے، حوالہ بالکل ٹھیک دیا، اندر سے خیانت کیا کی. رجال کشی آپ کے سامنے موجود ہے. اس کے پیج نمبر ان کے پاس شاید 521 تھا کہ پتہ نہیں کون سے. اور حضرت وہ صرف جو آپ نے کتاب دکھائی وہ رجال کشی کی شرح ہے، اختیار معرفت الرجال. میرے پاس رجال کشی ہے، میرے پاس اس کا ہے 379. بولے یہاں بھی اس بندے کا تذکرہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اسے باقاعدہ، محمد بن نصیر النمیری. اب مومنین جو دوسری ہائی لائٹڈ لائن ہے جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا تذکرہ، وہ ذرا غور سے دیکھیں. اس جگہ نا بڑا مشہور شیعہ ہے، شیعہ. پہلی بات تو یہ عین وقف نہ کریں، یہ عین کے ساتھ پڑھ دے گا. پہلے لفظ شیعہ کی عربی لنگوسٹک آپ ٹھیک کریں. اب لفظ شیعہ کہنا نہیں آتا اور شیعوں پہ تنقید ہو رہی ہے. ویری گڈ الیاس کو من تہاڈا پیج گھومیا ہوا ہے. اب یہاں پہ عزیزان
رقم نمبر 381 سے 383 تک جہاں ذکر ہوا ہے یہ ذرا غور کریں. وہ ذکر ابو محمد فضل بن شادان فی بعض کتب من یہ یہاں پہ ذرا غور کریں. من القذابین المشہورین، محمد بن نصیر نمیری کے بارے میں سرکار کشی کیا فرما رہے ہیں؟ من القذابین المشہورین، یہ بندہ مشہور ترین کذابوں میں سے تھا. کذاب، جھوٹا. کہاں لکھا کان شیعین، یہ شیعہ تھا. اور بابا جی اپنے پاس سے لفظ شیعہ ٹھوس دیا اس کے اندر، کہاں لکھا ہے کہ یہ شیعہ تھا؟ من القذابین المشہورین، مشہور جھوٹوں میں سے تھا. خیانت کرتے ہو، کتاب کی عبارت سامنے رکھ کے عوام کو تنگ کرتے ہو. ہاں جی ادھر وے جائز سمجھا ہمیں کیا حوالہ دے گا؟ ہم پکڑ نہیں سکتے. کیوں میاں کھل گئی پول؟ ویٹ اے سیکنڈ، یہ تو خیانت کھلی ہے پول، میں اب کھولتا ہوں. عزیزان آئی ایم ریلی سوری، تلخ لہجے کے لیے ذرا معافی، کیونکہ اس بندے نے جھوٹ اتنا بولا تھا کہ مجھے غصہ آ گیا. ورنہ آپ جانتے ہیں میں ایسے لوگوں، یار غصہ کرنا تو کجا، جس بندے کو بھی یہ نہیں پتا کہ میں نے منہ دھو کے بیٹھنا ہے. میں خیر اب چونکہ انہوں نے قذف و افطرا آپ کے سامنے بیان کیا تھا، وہ رجال کشی کا جو سارا سٹیٹس تھا محمد بن نصیر نمیری کا رجال کشی میں کلیئر، وہ کوئی شیعہ شوہا نہیں تھا، کذاب تھا. ٹھیک ہے جی. اور کذابوں کو سکہ کہنا تمہاری پرانی عادت ہے، پھر ان سکہ راویوں کو بخاری میں ڈالنا، پھر میرے بعد کوئی نبی ہوتا. بھلے اب ان کی کتاب سے دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں نکاح اور صحبت کا شرعی معیار اور حد شرعی جاری کرنے کا سارا سیغہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ میرے ہاتھ میں احناف کی مفتبری اقوال پہ سب سے بڑی کتاب موجود ہے جی، فتاوی عالمگیری. مومنین یہ کتب خانہ قانونی کتب خانہ کچہری روڈ لاہور سے چھپی ہے. میں ایک چیز دکھا رہا ہوں، جلد نمبر ہے 3. کتنی؟ 3. ہائے ہائے ہائے. اور صفحہ نمبر ہے 264 264 رائٹ ان فرنٹ آف یو. عزیزان اب یہاں بھی جنہوں نے فتویٰ دیا ہے، اتنا گندا اور فحش فتویٰ ہے، معذرت کے ساتھ جو برادران اہل سنت خاص کر دیوبند مسلک کے مجھے سن رہے ہیں، میں کبھی بھی ایسی بات نہ کرتا، لیکن اس بندے نے مجھے مجبور کیا ہے کہ ان کی یہ جو مشہور و معروف کتاب ہے میں اس میں سے ایک شرعی فتویٰ آپ کو دکھا دوں. اور فتاوی عالمگیری کا بقول ان سارے علماء کے سارے جی متفق علیہ و صحیح فتوے ہیں، مفترعی اقوال کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اوکے اب ذرا عبارت پہ غور کریں. اور یہ فتویٰ نقل کرنے میں کوئی ڈنڈی نہیں مار رہا حضرت آپ کی طرح تو من یہاں پہ جی فتویٰ ہے. اور اسی طرح اگر 5 عورتوں سے عقد میں نکاح کیا یا 4 کے نکاح میں 5ویں کا نکاح کیا یا اپنی جورو کی بہن یا ماں سے نکاح کیا، چلو جی شرعی طور پہ پہلی بات اسلام میں 4 خواتین نے ایک ایکسٹرا دے دی ہے، چونگا مونگا بائی 1 گیٹ 1 فری. بس اس سے جماع کیا، اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دیکھیں ذرا، یہ ساتھ سے بھی جماع کے قائل ہے. اور کہا کہ میں جانتا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے، یا عورت سے بطور متاع تزویج کیا تو ان صورتوں میں وطی کنندہ پر حد واجب نہیں ہوگی، اگرچہ اس نے کہا ہے کہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر حرام ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یہ عزیزان ان کی کتابوں کا حال اور ان کی شریعت کا معیار ہے. ایک بندہ موصوف اپنے منہ سے خود تسلیم کر رہا ہے کہ جس عورت سے میں نے صحبت کی ہے، جماع کیا ہے، جماع اب مولوی صاحب سے پوچھیے گا کیا ہوتا ہے، میں تفصیل نہیں کر سکتا، تفصیل نہیں بتاؤں گا اس کی. شادی کی ہے، وہ بندہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ یہ مجھ پہ حرام ہے، اس کے باوجود یہ سب معاملات. اور یہ اسلام میں 5ویں عورت کہاں سے جائز کر لی تم نے؟ اسلام میں تو امتی کو صرف 4 کی اجازت ہے. بازار سے شریعت لے کے آئے ہو، بائی 4 گیٹ 1 فری. بازاری ماؤں کی پیداوار جو ہو، حلالہ مسیار، اکیلے ہمارے مطابق بھونکنے والوں پہلے اپنے حلالے مسیار تو دیکھو.
چلو ساری باتیں چھوڑو, اس فتوے کا مجھے مطلب بتا دو. نعوذ باللہ من ذالک, کوئی باغیرت شخص کیا اپنی بیوی کی ماں سے جماع کر سکتا ہے؟ اور شرعی طور پہ تو بیویاں ہی 4 ہوتی ہیں, کہ 5ویں کہاں سے لے آئے ہو؟ ٹھیک ہے, یہ میں نے مذاق کیا فتاوی عالمگیری دکھا کے. وہ کچھ دکھا سکتا ہوں جو کفار مکہ, یہود اور نصارہ بھی نہ کر سکیں تمہاری کتابوں میں. ٹھیک ہے نا, مجھے بالکل مجبور نہ کرو. میں اگر دکھانے پہ آ گیا نا, بیٹا تو نے ٹریلر دکھایا, میں پوری فلم دکھاؤں گا. ٹھیک ہے, ایک بات یاد رکھنا آپ, نہ چھیڑ ملنگانے حیدر, انہیں ان کے حال پہ رہنے دے, انہیں گھر پہ علی کے جینے دے, انہیں مولا مولا کرنے دے.